بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القسم الاول فی المنطق مقدمۃ بتا رہے ہیں پہلے قسم علم منطق کے مسائل کے بارے میں ہے، اور علم منطق کے مسائل کے اندر چند چیزیں ذکر کریں گے ماتن علیہ رحمہ۔ سب سے پہلے مقدمہ ہوگا، اور مقدمہ میں پھر تعریف، موضوع، غرض و غائب، اسی طریقے سے نیچے شارح اس کی تفصیل انشاءاللہ کریں گے۔ قسم اول منطق کے مسائل کے بارے میں اسی کو نیچے لائیں گے، پھر مسائل کے بارے میں جو سب سے پہلے عموماً مقدمہ ہوتا ہے وہ ہوگا، پھر مقدمہ میں عموماً یہاں پر جو ہے تعریف، موضوع، غرض و غائب وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہوگا۔ لیکن یہ نیچے شرح لائے قولہ القسم الاول، اس عبارت کا مقصد بھی شارح علیہ رحمت ماتن پر اعتراض وارد ہونے والے کا جواب دے رہے ہیں، یعنی سوال مقدر کا جواب کہتے ہیں اس کو۔ القسم الاول جو نیچے لایا ہے قولوں کے بعد، یہ بھی یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، اور اعتراض ہو رہا تھا مصنف اور متن والے پر۔ وہ اعتراض کا خلاصہ یہ ہے، اعتراض سے پہلے خلاصہ یہ ہے یا تمہید یوں ہے کہ ضمیر غائب کا استعمال بغیر مرجع کے جائز نہیں ہوتا، یعنی ضمیر غائب کا استعمال تب کر سکتا ہے آدمی جب اس سے پہلے سابق میں یا اس سے پہلے یہاں پر جو ہے ضمیر کا تذکرہ ہو، مرجع کا تذکرہ ہو، ضمیر مراد مرجع تب کر سکتا ہے جب یہاں پر اس سے پہلے مرجع کا تذکرہ ہوا ہو عبارت میں کہیں صراحتاً یا ضمناً۔ ایسے ہی الف لام عاد خارجی کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے جب تک اس سے پہلے معہود خارجی کا تذکرہ نہ ہو تو، یعنی الف لام خارجی کا استعمال بھی تب تک جائز نہیں ہے جب تک اس سے پہلے معہود خارجی کا تذکرہ نہ ہوا ہو، یعنی اگر تذکرہ پہلے معہود خارجی کا پہلے کہیں ہوا ہو تو تب تو الف لام عاد خارجی کا استعمال کر سکتے ہیں، یعنی دونوں کا سمپل ایک جیسے ہے، دونوں کا مسئلہ ایک جیسا ہے۔ جیسے ضمیر کے لیے سابق میں مرجع کا ہونا ضروری ہے ضمیر غائب کے لیے، ایسے الف لام عادی جو ہوتا ہے اس کے لیے سابق میں معہود خارجی کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر ان کا استعمال کرنا دونوں کا جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ تمہید ہو گیا، تمہید کے بعد اب اعتراض یوں کر رہے ہیں کہ یہاں پر مصنف نے لایا القسم الاول، الف لام لایا عاد خارجی کا، اور اس قسم اول کا پہلے تذکرہ کہیں بھی نہیں ہوا ہے، لہٰذا ان کا یہ الف لام عاد خارجی کا لانا باطل ہے اور جائز نہیں ہے۔ مصنف بھی ارتکاب کر رہے ہیں باطل کا، یہ ناجائز کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ کیوں لایا ہے؟ کیونکہ تمہید تو بتا دیا کہ پہلے معہود خارجی کا تذکرہ کہیں ہوا ہو مقدمہ میں یا پہلے اس خطبے میں کہیں ہوا ہو تو تب تو القسم الاول کہہ سکتے تھے، لیکن پہلے تذکرہ جب نہیں ہوا ہے تو پھر اس کو کہنا جاتا قسم اول، یعنی نہ کر لاتے معرفہ الف لام نہ لاتے، کیونکہ الف لام لانے کے تو بتا دیا ہے پہلے معہود کا تذکرہ کہیں ہوا ہو تو تب لا سکتے ہیں، جیسے ضمیر کا پہلے تذکرہ ہوا تو پھر یہاں پر جو ہے لا سکتے ہیں، مرجع کا تذکرہ ہو تو ضمیر لا سکتے ہیں، ایسے الف لام عاد خارجی کا تب لا سکتے ہیں جب معہود کا پہلے تذکرہ ہوا ہو، تو یہاں تذکرہ نہیں ہوا ہے لہذا الف لام لانا ان کا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ماتن پر اعتراض، اس کا جواب دیں گے القسم الاول لما علم ضمنا فی قوله فی تحریر المنطق والکلام ان کتاب على قسمین لم يحتج الى التصریح بهذا فصح تعریف القسم الاول بلام العهد لكونه معهودا ضمنا۔ اس عبارت کے اندر گویا کہ اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض کا جواب یوں ہے کہ ٹھیک ہے، یہ اعتراض اپنی جگہ پر بجا ہے کہ الف لام عاد خارجی کا جب تک پہلے معہود خارجی کا تذکرہ نہ ہو تو نہیں لا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر معہود خارجی کا تذکرہ صراحتاً تو نہیں تھا لیکن ضمناً تھا، لہٰذا تذکرہ چاہے صراحتاً ہو چاہے ضمناً ہو عام ہے، تو تذکرہ ہونا کا شرط ہے چاہے وہ صراحتاً ہو چاہے ضمناً ہو۔ یہاں پر اس سے پہلے قسم اول کا تذکرہ کہیں نہیں ہوا ہے صراحتاً، لیکن ضمناً ہوا ہے، جب ضمناً تذکرہ ہوا ہے تو الف لام لانا بھی ٹھیک ہے۔ ضمناً کہاں ہوا ہے؟ مصنف کا اور ماتن کا یہ قول یہ اس کا قول پہلے گزرا ہے کہ فی تحریر المنطق والکلام، پیچھے پڑا ہے
تو تحریر منطق والکلام کے اندر گویا کہ ضمناً اس نے اس قسم اول کا تذکرہ کیا ہے، گویا کہ قسم اول ہوگا تحریر منطق والکلام میں، صراحتاً القسم اول تو نہیں کہا ہے، لیکن ضمناً گویا کہ اپنے اس عبارت کے ضمن میں یہاں پر جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، جب اشارہ کیا ہے ضمناً ذکر کیا ہے، لہٰذا اب معہود کا تذکرہ ہو گیا ہے ضمناً، لہٰذا اب یہاں پر الف لام معاد خارجی کا لانا ٹھیک ہوا۔ تو وہ ایک اعتراض ہو گیا تھا کہ الف لام لانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ معہود کا تذکرہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں ٹھیک ہے تذکرہ نہیں ہے لیکن صراحتاً نہیں ہے، ضمناً ہے، لہٰذا ضمناً تذکرہ ہو تب بھی الف لام لا سکتے ہیں، اس وجہ سے ماتن نے الف لام لایا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں عبارت میں قول القسم الاول لما علم ضمناً، کہتے ہیں قسم اول کا علم ہو گیا تھا ضمنی طور پر، یعنی معلوم اس کا ہو گیا تھا کہ قسم اول بھی آئے گا آگے جا کے، پیچھے خطبے میں بتایا تھا، ضمناً یہاں پر جو ہے اس کا علم ہو گیا ہے، فی قول ہی یعنی ماتن کے اس قول میں، فی تحریر المنطق والکلام، یہ اس قول کے اندر سے گویا کہ ضمناً یہ بات معلوم ہو گئی تھی قسم اول ہے، تو اب یہاں پر افلام لا کر اس کی طرف معہود خارجی کی طرف یہاں پر جو ہے اس نے اشارہ کیا ہے، اور وہ کیا ضمناً معلوم ہو گیا تھا کہ ان کتاب ہو علی قسمین، اس طرف اشارہ ہو گیا تھا ضمناً کہ اس کا کتاب دو قسموں پر مشتمل ہے، لم يحتج الى التصریح بهذا، اب صراحتاً یہاں پر جو ہے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضمناً گویا کہ اشارہ کر دیا کہ کتاب کی تقسیم دو قسموں پر ہے، جب دو قسموں پر ہے تو ایک قسم اول یہ ہے، ایک قسم ثانی اور آگے آئے گا، تو لہٰذا صراحتاً ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں فصح تعریف القسم الاول بلام عادی، لہٰذا قسم اول الفلام کے ساتھ لانا، الفلام عادی کے ساتھ لانا صحیح ہو گیا، لکونہ معہودا ضمناً، کیونکہ یہاں پر اس سے پہلے یہاں پر جو ہے اس قسم اول کا تذکرہ معہود، اس کا جو معہود بن رہا تھا اس کا تذکرہ ضمناً ہو گیا ہے، صراحتاً نہیں ہے لیکن ضمناً ہوا ہے، لہٰذا الفلام اب عادی خارجی کا لانا ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہذا بخلاف المقدمتی، یہ مقدمہ کے خلاف ہے، یعنی مقدمہ کے تذکرہ پہلے کہیں بھی نہیں ہوا ہے، نہ ضمناً ہوا ہے نہ صراحتاً ہوا ہے، لہٰذا مقدمہ کے لیے الفلام لانا ٹھیک نہیں تھا تو وہ الفلام لائے بھی نہیں ہے، مقدمتن کہا ہے، المقدمہ نہیں کہا ہے، کیونکہ اس کا تذکرہ نہ ضمناً تھا نہ صراحتاً تھا، لہٰذا اسی پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے الفلام نہیں لایا ہے، اور القسم الاول کا الفلام لایا ہے کیونکہ اس کا تذکرہ اگرچہ صراحتاً نہیں تھا لیکن ضمناً تھا، تو کہتے ہیں وہذا بخلاف المقدمۃ، یہ بات یعنی قسم اول کا تذکرہ ہو گیا تھا تو الفلام اس میں لایا ہے، الفلام عادی خارجی کا، یہ مسئلہ مقدمہ کے خلاف ہے، یعنی مقدمہ کی تذکرہ صراحتاً بھی نہیں ہے ضمناً بھی نہیں ہے، لہٰذا مقدمے پر الفلام لانا ٹھیک ہے بھی نہیں ہے اور لایا بھی نہیں ہے، لہٰذا اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ فإنها لم يعلم وجودها سابقا، کیونکہ مقدمے کا وجود کا علم سابقا نہیں ہوا ہے، یعنی نہ ضمناً اس کا تذکرہ کہیں ہوا ہے، اس کا ذہن بات آئی ہے نہ صراحتاً آئی ہے، یعنی لم يعلم وجودها معلوم نہیں ہوا ہے اس کا وجود پہلے، فلم تکن معہودتاً، لہٰذا یہ معہود بھی نہیں ہے، معہود خارجی نہیں ہے، فلذا نکرہا، اس وجہ سے اس کو نکرہ لایا ہے بغیر الفلام کے، وقال مقدمۃ، اور پھر کہا ہے مقدمہ، جس اوپر متن میں گزر گیا۔ قولہ فی المنطق، اگلے دوسرا قول جو متن کا ہے، القسم الاول فی المنطق، کہ پہلے قسم آئے گا منطق کے مسائل کے بیان میں، اس فی المنطق کہاں پر جو بتا رہے ہیں کہ اس پر ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، یہ بھی یہاں پر جو ہے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں، جو اعتراض ہوتا ہے ماتن پر، وہ کیا اعتراض ہے؟ اعتراض سے پہلی تمہید یہ ہے کہ فی کا ما بعد، فی کے ما قبل کے لیے ظرف ہوتا ہے اور ما قبل ما بعد کے لیے مظروف ہوتا ہے، لفظ فی جہاں کہیں عبارت میں آتی ہے تو فی کے بعد جو الفاظ جو چیزیں آتے ہیں وہ ہوتا ہے ظرف اور ما قبل مظروف، انہیں آسان کہتے ہیں کہ بعد والا جو لفظ ہوگا وہ ہوگا اس کے لیے ظرف، اور فی سے پہلے جو ہوگا وہ ہوگا مظروف، جیسے کہ الماء فی الکوزی، الماء فی الکوزی، اب فی کے بعد جو ہے کوز، لوٹا کوزا، یہ ہے ظرف، اور جس سے پہلے جو ہے الماء لفظ آیا ہوا ہے یہ مظروف ہے، تو فی کے لیے اصول یہ ہوتا ہے کہ اس کا ما بعد ظرف ما قبل مظروف، یا یوں کہتے ہیں کہ یہاں فی کا ما بعد جو ہوتا ہے یہ ظرف ہوتا ہے ما قبل کے لیے، اور ما قبل جو ہوتا ہے وہ مظروف ہوتا ہے ما بعد کے لیے، ایک ہی چیز ہے، یا یوں کہتے ہیں بعد والا ظرف ہے پہلے مظروف ہے، ایک بات ہے، ظاہر ہے کہ ظرف جو ہے پہلے کے لیے ہے اور پہلے جو مظروف ہے وہ بعد کے لیے ہے، ان کا آپس میں تلازم ہوتا ہے، لیکن ایک یہاں پر ایک ظرف مظروف ہوتا ہے، یہ ہو گیا۔ اور ظرف مظروف کے اندر اصول یہ ہے کہ یہ ظرف مظروف کا غیر ہوتا ہے، یہ ایک نہیں ہوتے ہیں، ظرف اور چیز ہے مظروف اور چیز ہے،
کوزہ اور چیز ہے، پانی اور چیز ہے، یہ گلاس اور ہے اور پانی اور ہے، یہ الگ الگ چیزیں ہوتے ہیں، ایک دوسرے الگ الگ چیزیں ہوتے ہیں، ضرب مضروب کا غیر، مضروب ضرب کا غیر۔ اور یہاں پر کیا خرابی لازم آ رہی، اعتراض کیا ہے کہ انہیں فرمایا القسم الاول فی المنطق۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ خود فٹ کر دیں، فی آیا ہوا ہے، اس کے بعد منطق ہے، اس کے بعد منطق ہے تو منطق بنے گا ظرف اصول کے تحت، القسم الاول بنے گا مظروف، یعنی قسم اول جو ہے مظروف میں مظروف بن رہا ہے، کس میں ہے قسم اول، کس چیز کے تحت ہے، منطق میں ہے، تو منطق اس کے لیے بنے گا ظرف اس اصول کے تحت۔ اب خرابی کیا لازم آ رہی ہے، خرابی لازم آ رہی ہے قسم اول سے مراد بھی مسائل منطق ہے، قسم اول سے مراد مسائل منطق، اور فی المنطق ہے اس سے مراد مسائل منطق، تو یہاں تو غیر نہیں بن رہا، ذرا مضروب ایک بن رہے ہیں، قسم اول بھی مسائل منطق اور منطق بھی مسائل منطقی ہوتا ہے، اس میں اور کیا ہوتا ہے، اور تو کوئی چیز نہیں ہوتا، لہٰذا ظرفیت الشیء لنفسی لازم آ رہا ہے، ظرفیت الشیء لنفسی جو کہ باطل ہے، تمام علماء کے نزدیک ظرفیت الشیء لنفسی باطل۔ الماء فی الماء کیا مطلب اس کا، کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، جیسے اس کی مثال یہ بن جائے گا کہ القسم الاول فی المنطق، منطق کے مسائل میں ہے، جیسا کہ الماء فی الکوز دو تو صحیح تھا لیکن الماء فی الماء کہہ دیا جائے، لہٰذا یہ لازم آتا ہے ظرفیت الشیء لنفسی، اور اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا، یہ سب کے نزدیک باطل ہے۔ جب یہ بات باطل ہے تو مصنف کا یہ کلام، اس نے یہ قول لانا، یہ بھی باطل کا ارتکاب ہوگا، کہ باطل کر رہے ہیں، یہاں پر کہہ رہے ہیں القسم الاول فی المنطق، یہ اعتراض ہو گیا۔ اس کا جواب دیں گے کہ اعتراض یہ باطل عبارت ہے، لہذا اس کا جواب کیا ہے، کہتے ہیں فی المنطق فإن قیل لیس القسم الاول الا المسائل المنطقیہ، وہی اعتراض بتا رہے ہیں، کہتے ہیں قسم اول نہیں ہے مگر مسائل منطق میں، مسائل منطق میں قسم اول ہے، فما توجیہ ظرفیہ، اور منطق فی المنطق کے معنی بھی مسائل منطق، کہتے ہیں فما توجیہ ظرفیہ، تو یہ فی ظرفیہ کا کیا توجیہ ہوگا، یعنی کیا توجیہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ظرفیت اور فی کے اندر مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کا ظرف اور ہوتا ہے، مظروف اور ہوتا ہے، اور ما بعد ظرف پہلے مظروف ہوتا ہے اور ہے بھی ایک دوسرے غیر ہوتے ہیں، تو ظرفیت کی کیا توجیہ کریں گے، کیا جواب دیں گے، کہتے ہیں قل، تو یہاں سے جواب دیں گے اس کا، یہ جو باطل لازم آ رہا ہے، یعنی ظرفیت الشیء لنفسی جو باطل کام ہے یہ لازم آ رہا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یجوز ان یراد بالقسم الاول الالفاظ والعبارات وبالمنطق المعانی۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے، کہتے ہیں قسم اول سے مراد لیں گے الفاظ اور عبارات، قسم اول جو منطق کے مسائل میں ہے وہ الفاظ، وہ عبارات ہیں جو منطق میں ہے، مراد اس سے معنی ہوں گے، اس مراد معنی ہوں گے، لہذا الفاظ اور چیزیں، معنی اور چیزیں، مسائل تو عموماً یہاں پر سب کے دونوں سے مراد مسائل منطق ہے، لیکن پہلے سے مراد لیں گے الفاظ، اور منطق کے لفظ سے مراد لیں گے مسائل منطق یعنی معنی، لہذا الفاظ اور ہوتے ہیں، معنی اور ہوتے ہیں، تو غیر بن گیا ایک دوسرے کا، لہٰذا یہ توجیہ ہو گیا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ قسم اول سے مراد لیں گے الفاظ، یعنی الفاظ منطق، عبارات منطق، اور منطق سے مراد لیں گے معنی منطق، لہٰذا یہ غیر بن گیا ایک دوسرے کا، ذرا مضروب ایک دوسرے کا غیر ہو گیا ہے، کہ فیکون المعنی، اب معنی کیا بن جائے گا جب یہ الگ لیں گے، کہ ان هذه الالفاظ فی بیان هذا المعانی، یہ ان هذه الالفاظ فی بیان المعانی، یعنی یہ منطق کے الفاظ منطق کے معنی کے بیان میں ہے، ان هذه الالفاظ فی بیان هذا المعانی، لہٰذا ایک سے مراد الفاظ، دوسرے مراد معنی، لہٰذا یہاں پر جو ہے اس میں باطل والی بات لازم نہیں آئے گی کہ ظرفیت الشیء لنفسی لازم آ جائے، وہ بات نہیں ہوگی، کہتے ان هذه الالفاظ فی بیان هذا المعانی، یہ الفاظ اس معنی کے بیان میں ہے، ويحتمل وجوہا اخر والتفصیل فی ان القسم الاول عبارتنا، کہتے ہیں کہ اور اس کے اندر اور بھی یہاں وجوہات کا احتمال ہے، دوسری احتمالات کا بھی، وجوہات کا بھی احتمال ہے، ایک وجہ تو یہ بیان کر دیا، اس کے اور بھی توجہات بہت سارے ہیں، بہت سارے یہاں پر وجوہات کا یہ احتمال رکھتا ہے، اور اس کا تفصیل پھر آگے آ رہا ہے، اس کی تفصیل کے اندر یہاں پر جو ہے یہ آئے گا 7 قسمیں بن جائیں گی کتاب کی، قسم اول کی، اور 5 قسمیں بن جائیں گی علم منطق کی۔ ہر کتاب یا جب بھی کتاب کہیں ہوتا ہے یا کوئی قسم اول سے مراد کتاب ہے تو اس کتاب کے اندر 7 احتمالات ہوتے ہیں، کتاب سے کیا مراد ہے 7 احتمالات، اور پھر منطق جو ہے لفظ آ رہا ہے اس کا 5 احتمالات ہیں، اور 5 گزار دیں گے 7 میں تو بن جائیں گے 35 قسمیں، تفسیر و انا یہاں سے پھر وہ قسم بیان کریں گے، تو 35، 7 کو ضرب دو 5 سے، یہ نکلے گا 35 قسمیں بن جائیں گی، اس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔